بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ صدقہ روز نکالیں، رزق کی بارش ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی اور ہر جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ۔ جس نے یہ عمل کیا اسے ضرور فائدہ ہوا۔ محترم ناظرین، انسان کی زندگی ایک مسلسل جد و جہد، امیدوں اور دعاؤں کا امتزاج ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی میں کامیابی، سکون قلب، رزق کی فراوانی اور دعاؤں کی قبولیت کا خواہش مند ہوتا ہے، لیکن اکثر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ محنت کے باوجود کامیابی کے دروازے بند ہیں، دعائیں زبان سے نکلتی ہیں مگر آسمان تک پہنچنے سے پہلے رک سی جاتی ہیں، اور دل میں وسوسے اور پریشانیاں گھر کر لیتی ہیں۔ ایسے میں دین اسلام نے انسان کو ایک نہایت آسان مگر بہت بابرکت راستہ دکھایا ہے، اور وہ ہے صدقہ۔ یہی وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے، مشکلات کو آسان کرتا ہے اور کامیابی کے راستوں کو کھول دیتا ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ محض ایک نصیحت نہیں بلکہ زندگی کی حقیقت ہے۔ جس نے سمجھا اور اپنایا، اس نے اپنی تقدیر کے دروازوں کو بدلتے ہوئے دیکھا۔ ہماری آج کی ویڈیو بھی ایک ایسے صدقے کے بارے میں ہے کہ جو انسان روز وہ صدقہ کرتا ہے تو کامیابی اس کے قدموں میں ہوتی ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور جو انسان یہ عمل کرتا ہے اسے ہر طرف سے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے روز مرہ کے معمول میں کون سا صدقہ نکالنا ہے، اس کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، دنیا کی کامیابی صرف مال یا شہرت حاصل کرنے میں نہیں بلکہ اپنے اعمال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی رضا پانے میں ہے۔ روز کا صدقہ نکالنا گویا روز اپنی زندگی میں برکت کی کنجی ڈالنے کے مترادف ہے۔ صدقہ دینا صرف مال خرچ کرنے کا نام نہیں بلکہ یہ نیت اظہار اور شکر گزاری کا اظہار ہے۔ جب انسان روزانہ صدقہ دیتا ہے تو وہ دراصل اپنے دل سے لالچ، حسد اور خود غرضی کی زنگ کو دھو رہا ہوتا ہے۔ ایسے دل پر اللہ کی رحمت کا نازل ہونا یقینی ہے اور وہ بندہ ہر دعا میں تاثیر پاتا ہے۔ ناظرین، صدقہ عربی زبان کا لفظ ہے جو صدق سے نکلا ہے، یعنی سچائی۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی چیز کو بغیر کسی دنیاوی مفاد کے خرچ کرنا۔ صدقہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے دل میں ایمان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے، اس لیے اسے صدق یعنی سچائی سے جوڑا گیا ہے۔ صدقہ صرف پیسے دینا نہیں بلکہ ایک مسکراہٹ، کسی کو پانی پلانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کو سلام کرنا، کسی کے لیے دعا کرنا، یہ سب صدقے کے درجے میں آتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کو صرف مالی صدقے کے بارے میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں نیکی کرنے کے طریقے، نیت کی پاکیزگی، عاجزی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی ترغیب دی جائے گی۔ اسلام میں صدقہ صرف مالی مدد تک محدود نہیں بلکہ ہر وہ نیکی جو کسی کے لیے فائدہ مند ہو، چاہے وہ مسکراہٹ ہو، اچھے الفاظ ہو یا کسی کی مدد کرنا ہو، وہ سب صدقہ کہلاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا کسی بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر صدقے کی تعلیم دی گئی ہے اور اس کے عظیم روحانی اور معاشرتی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ صدقہ دینے والا شخص نہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے بلکہ دنیا اور آخرت کی بھلائی بھی حاصل کرتا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 بالیاں اگائے، ہر بالی میں 100 دانے ہو، اور اللہ جسے چاہے بڑھا کر دے، اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا ایک چھوٹا سا صدقہ بھی
कई गुना बढ़ाकर लौटाया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े को न सिर्फ इबादत करार दिया बल्कि उसे मुसीबतों से बचाओ, गुनाहों की माफ़ी और रिज़्क़ की बरकत का भी ज़रिया फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ा बलाओं को दूर करता है और बुरी मौत से बचाता है। यह हदीस वाज़ह करती है कि सदक़ा सिर्फ आखिरत में अज्र का ज़रिया नहीं बल्कि दुनियावी मुसीबतों से हिफाजत का सबब भी बनता है। जो शख्स रोज़ सदक़ा देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए ऐसी रुकावटें हटा देता है जो वो खुद महसूस भी नहीं कर पाता। सदक़ा अल्लाह के गुस्से को ठंडा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक सदक़ा रब के गज़ब को बुझाता है और बुरी मौत से बचाता है। जब इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होता है, मगर जब बंदा सदक़ा देता है तो वो गोया अपने गुनाहों पर नदामत का इजहार करता है। सदक़ा अल्लाह के गज़ब को ठंडा कर देता है और बंदे के लिए आफ़ियत और सुकून का ज़रिया बन जाता है। सदक़ा माल को कम नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ा देने से माल में कमी नहीं आती। दुनियावी नज़र में लगता है कि देने से माल कम होता है, मगर हकीकत ये है कि सदक़ा देने से अल्लाह तबारक व तआला बरकत अता करता है। वो थोड़ा सा माल जो सदक़ा के बाद बचता है उसमें अल्लाह ऐसी बरकत डाल देता है कि वो ज़्यादा काम देता है। यही वो कामयाबी है जिसका मफ़हूम इस फरमान से वाज़ेह होता है। हर दिन सदक़ा का मौका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर दिन जिसमें सूरज तुलू होता है इंसान के हर जोड़ पर सदक़ा वाजिब होता है। यह हदीस हमें यह सिखाती है कि सदक़ा सिर्फ माल देने तक महदूद नहीं बल्कि हर नेकी, हर अच्छा अमल, हर मदद, यहाँ तक कि मुस्कुराहट भी सदक़ा है। इसलिए रोज़ाना सदक़ा निकालने का मफ़हूम यही है कि इंसान हर दिन नेकी का हिस्सा बने। सदक़ा देने में ताख़ीर या देर न करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदक़ा देने में जल्दी करो क्योंकि मुसीबतें आने में तेज़ है। यह हदीस हमें एक अमली पैगाम देती है कि जब इंसान के पास देने की तौफ़ीक हो तो वो फ़ौरन सदक़ा दे दे, क्योंकि आने वाली आजमाइशों से बचाव के लिए सदक़ा सबसे मुअस्सिर हथियार है। सदक़ा क़यामत के दिन साया बनेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मोमिन का साया उसका सदक़ा होगा। दुनिया में सदक़ा देने वाला शख्स न सिर्फ यहाँ आसानी पाता है बल्कि आखिरत में भी अल्लाह तबारक व तआला उसे इनाम देता है। जब क़यामत के दिन सूरज करीब होगा तो सदक़ा देने वाला अपने सदक़े के साए में आराम पाएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस दिन तुम अपने दिन का आगाज़ सदक़े से करते हो उस दिन तुम्हारी कोई दुआ रद्द नहीं की जाएगी और अच्छी बात बताना भी सदक़ा है। एक रवायत है कि मरने के बाद लोग वापस इस दुनिया में आना चाहेंगे, इसलिए नहीं कि वो नमाज पढ़ सकें या रोज़े रख सकें बल्कि इसलिए कि वो सदक़ा खैरात कर सकें, क्योंकि हिसाब व किताब के वक्त उन्हें अंदाज़ा होगा कि सदक़ा खैरात के कितने फ़वाइद हैं और तब वो पछताएंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊपर का हाथ नीचे के हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से बेहतर है। फिर फरमाया, तो शुरू कर अपने आयाल से, यानी पहले अपने घर वालों को दे। आयाल कौन है? तेरी माँ, तेरा बाप, तेरी बहन, तेरा भाई, फिर जो ज़्यादा करीब हो, फिर जो उसके करीब तरीन हो। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी ने जो अपने अहल और अपनी ज़ी रहम और ज़ी क़राबत पर ख़र्च किया
وہ سب اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بندہ کوئی درخت لگائے یا کھیتی کرے تو اس درخت یا اس کھیتی میں سے جو پھل یا دانہ کوئی انسان یا کوئی پرندہ یا کوئی چوپائے کھائے گا وہ اس درخت یا کھیتی والے بندے کے لیے صدقہ اور اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ غریب آدمی اپنی کمائی سے کرے اور سب سے پہلے ان پر خرچ کرے جن کا ذمہ دار وہ خود ہے، یعنی اپنی بیوی بچوں پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انسان ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سب کے جسم میں 360 جوڑ بنائے ہیں اور ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ ان حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ صدقہ صرف مالی عبادت نہیں بلکہ ایک ایسا روحانی عمل ہے جو انسان کی تقدیر تک بدل دیتا ہے۔ فرمان ہے کہ صدقہ مصیبت کو دور کرتا ہے اور دعا کو قبولیت کے قریب کر دیتا ہے۔ دراصل یہ حکمت انہی احادیث کی روح کو بیان کرتی ہے۔ جو بندہ روزانہ صدقہ دیتا ہے وہ نہ صرف دنیاوی کامیابی بلکہ آخرت کی نجات بھی حاصل کرتا ہے۔ ناظرین، ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سے لوگ ایسے ملتے ہیں جو یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی یا قسمت ان پر مہربان نہیں ہوتی، لیکن اگر غور کیا جائے تو اکثر ان کے اعمال میں دینے کا جذبہ کمزور ہوتا ہے۔ یہ فرمان اس حقیقت کو کھولتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ صدقہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا اثر ہمیشہ بڑا ہوتا ہے۔ 1 روپیہ بھی اگر خلوص نیت سے دیا جائے تو وہ صدقہ اللہ کے یہاں پہاڑوں جیسا وزن رکھتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں صدقہ کو صرف مالی مدد کے معنی میں محدود نہیں رکھا گیا۔ مسکراہٹ دینا، کسی پریشان شخص کو تسلی دینا، راستے سے پتھر ہٹانا، یہاں تک کہ اپنے گھر والوں پر محبت سے خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اس فرمان کی حکمت اسی وسعت کو سمجھاتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ صدقہ بندے کو مصیبتوں سے بچاتا ہے اور زندگی میں روشنیاں پیدا کرتا ہے۔ یہ روشنیاں صرف مادی نہیں بلکہ روحانی سکون کی روشنیاں ہیں۔ جو لوگ روزانہ صدقہ دیتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ایک خاص اطمینان محسوس کرتے ہیں۔ گویا مشکلات آتی تو ہیں لیکن ان کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ ایسی بے شمار واقعات موجود ہیں جن میں لوگوں نے اس فرمان پر عمل کر کے اپنی تقدیر کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ کسی کے کاروبار میں برکت آئی، کسی کے بیمار بچوں نے شفا پائی، کسی کی رکی ہوئی شادی ہو گئی اور کسی کی برسوں کی دعائیں قبول ہو گئی۔ ان سب کا راز روزانہ صدقہ تھا۔ جب انسان روزانہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو دراصل وہ اعلان کرتا ہے کہ میرا اعتماد مال پر نہیں بلکہ مالک کائنات پر ہے، اور جب بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ رب اسے کبھی محروم نہیں کرتا۔ صدقہ کے فوائد: رزق میں برکت اور اضافہ۔ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا بلکہ بڑھاتا ہے۔ مصیبتوں سے حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ ہر بلا کو دور کرتا ہے۔ دل کی سختی کا علاج: اگر دل سخت ہو گیا ہو تو کسی مسکین کو کھانا کھلاؤ، یہ آخرت میں سایہ بنے گا۔ قیامت کے دن انسان صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو سخی ہو۔ ناظرین، اگر آپ اللہ کی خاص مدد چاہتے ہو، زندگی کے ہر کام میں
اور غم پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو پھر صبح اٹھ کر ایک صدقہ ضرور نکالا کرو۔ کسی نے پوچھا جلدی بتائیے وہ کون سا صدقہ ہے جسے نکالیں گے تو اللہ کا خاص فضل اور خاص مدد مل جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا اے لوگو، جب صبح ہو تو کہا کرو اے اللہ، جس جس انسان نے میرا دل دکھایا ہے، جس انسان نے مجھے تکلیف دی ہے، میں تیری رضا کی خاطر اسے معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، پھر اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے مقدر میں آج کے دن جو غم اور پریشانیاں لکھی تھی ان سب غموں اور پریشانیوں کو دور کر دو، اور اس بندے کے دل میں جو دعائیں ہیں ہم انہیں پوری فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر تم دکھوں، پریشانیوں اور غموں کو دور کرنا چاہتے ہو، گناہوں سے معافی چاہتے ہو، اپنے دل کی مرادیں پوری کرانا چاہتے ہو، حاجات کی تعمیل اور تکمیل چاہتے ہو تو سنو، زندگی بہت گزر گئی ہے، بہت تھوڑی رہ گئی ہے۔ لوگوں کا حسد دل میں مت رکھو۔ ایک بات یاد رکھو، اگر زندگی میں کوئی بندہ میرے لیے ایک چھوٹا سا کام کر دے تو میں ساری زندگی نہیں بھولوں گا۔ تو سوچو، اگر کوئی بندہ اللہ کے لیے کسی کو معاف کر دے تو میرا اللہ اس پر کتنا فضل کرے گا۔ اگر کسی سے ناراض ہو تو اسے معاف کر دو، اللہ تمہیں بڑا اجر دے گا، تمہیں غم اور پریشانیوں سے بچا لے گا۔ صبح کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے یہ لفظ بول کر تم دنیا کے خوش قسمت اور بابرکت انسانوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ تمہیں قدم قدم پر کامیابی ملے گی، تمہاری ہر مراد اور حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ناظرین، آپ روزانہ صبح اٹھ کر کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کر دیا کرو۔ اس سے نہ صرف آپ کے مال میں اضافہ ہوگا بلکہ جتنی بھی مصیبتیں اور بلائیں آئیں گی وہ دور ہو جائیں گی۔ روزانہ صدقہ دینے کا معمول بنا لو، چاہے پرندوں کو دانہ دینے کا صدقہ ہو یا کسی غریب مسکین کو ایک روٹی ہی کیوں نہ ہو کھلا دو۔ یہ سب اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے اور بندے کی زندگی بدل دیتا ہے۔ یا پھر کسی کو 120 روپے جتنی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق صدقہ نکال دیا کریں تاکہ کسی غریب کا بھلا ہو اور آپ کی مشکلات بھی آسان ہو اور اللہ تبارک و تعالی آپ سے راضی ہو۔ اس کے ساتھ انسان کو روحانی صدقہ بھی نکالنا چاہیے جس سے دل مطمئن ہو اور ماحول میں سکون پیدا ہو۔ اس کے لیے فجر کے بعد یا عشاء کے بعد انسان یہ نیت کرے کہ یا اللہ، میں یہ ورد تیرے قرب، تیری رضا، اپنی مغفرت اور اپنی زندگی، اہل خانہ اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے روحانی صدقے کے طور پر کر رہا ہوں۔ یہ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا اسم مبارک یا وہاب 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسے پڑھتے وقت دل میں یہ تصور ہونا چاہیے کہ اے وہاب، تو ہر چیز کا دینے والا ہے، اپنی عطا سے میرے دل، میرے رزق، میری صحت اور میرے اعمال میں برکت دے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا دوسرا اسم مبارک یا رزاقو، رزق میں برکت کے لیے 100 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ اسے پڑھتے دوران بھی دل میں یہ تصور رہے کہ اے رزاق، جیسے تو پرندوں کو، سمندروں کو اور زمین کے ذروں کو رزق عطا کرتا ہے، ویسے ہی مجھے پاکیزہ حلال اور وسیع رزق عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں کو پڑھنے کے بعد توحید کا روحانی صدقہ دینے کے لیے سورہ اخلاص کو 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ سورہ اخلاص پڑھتے وقت دل میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ یا اللہ، میں تیری توحید کی یہ تسبیح تیرے مخلوق کے حق میں صدقے کے طور پر پڑھتا ہوں۔ اس کے صدقے میں مجھے اور تمام مسلمانوں کو اپنی حفاظت عطا فرما۔ اس کے بعد
آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا اس عمل سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنی ہے، یا اللہ یہ اذکار اور آیات میں نے تیرے نام پر، تیری رضا کے لیے اور تیری مخلوقات کے حق میں صدقے کے طور پر پڑھی ہیں، ان کے وسیلے سے میری اور میرے اہل خانہ کی مصیبتوں کو دور فرما، دلوں میں سکون پیدا فرما، رزق میں برکت دے اور ہر دعا کو قبولیت کے قریب کر دے، آمین یا رب العالمین۔ یہ پورا فرمان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ کامیابی، برکت اور دعاؤں کی قبولیت کا راز صرف دعا کرنے میں نہیں بلکہ دینے میں چھپا ہے۔ جب انسان اپنی دولت، اپنا وقت اور اپنی محبت دوسروں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کے بدلے اسے وہ چیز دیتا ہے جس کی اس نے کبھی تمنا بھی نہیں کی ہوتی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں آسانیاں آئیں، مشکلات دور ہوں اور کامیابی ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے تو ہمیں اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے روزانہ صدقہ دینا شروع کر دینا چاہیے، کیونکہ یقیناً صدقہ دینے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ مجھے صدقہ خیرات کی اہمیت کو سمجھنے اور بھلائی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے ساتھ ساتھ دکھاوے اور احسان جتانے والی عادت اور اس سے پیدا ہونے والے عذاب سے میری حفاظت فرمائے، اور میری چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور ہر مسلمان کی حقیقی اور آخری منزل کو آسان بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی رحمت سے قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 اسماء حسنہ میں سے کوئی ایک مبارک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔